بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر کے محکوموں، مظلوموں اور بے نوا لوگوں کو میرا سلام۔ ہیلو پاکستان۔ دیکھیے، پاکستان 3 اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ملک ہے۔ سب سے پہلا حوالہ یہ ہے کہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ ایک ایگزائل گورنمنٹ ہے جو پاکستان میں صرف آمدنی کے لیے آتی ہے، لوٹنے کے لیے آتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے۔ جو انہوں نے فیصلہ کرنا تو کوئی اسٹریٹجک فیصلہ کرنا ہوتا ہے یا کوئی امپورٹنٹ فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے نہ اداروں پہ اعتبار کرتے ہیں، نہ پاکستان کی عمارتوں پہ، نہ وزیر اعظم ہاؤس پہ، نہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ پہ، اور نہ پاکستان میں واقع اپنے گھروں پہ۔ پھر وہ لندن میں بیٹھ کے وہ فیصلے کرتے ہیں۔ اس کی 2 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ لندن سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم نے مائی وے یا ہائی وے، مائی وے اور دی ہائی وے، یہ انگریزی کا محاورہ ہے جس کو آپ خوب سمجھتے ہیں کہ ہم اب لڑیں گے، سب سے لڑیں گے اور اپنی بات منوا کے رہیں گے۔ ایک فیصلہ یہ کرنے والا کون ہے؟ مفرور۔ اور کروانے والے کون ہیں؟ وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جب یہ ان کے اقامے پکڑے گئے تھے پتہ لگا کہ جو وزیر اعظم تھا وہ کسی کمپنی میں کلرک تھا، جو وزیر خارجہ تھا وہ کسی کمپنی میں چپراسی تھا، اور جو وزیر دفاع تھا وہ کسی کمپنی کا چوکیدار تھا۔ جب یہ ان کے اور خاتون کے بارے میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن آپ سوشل میڈیا ضرور دیکھ لیجیے گا، آپ کو پتہ لگے گا کہ جو خواتین کے اقامے پکڑے گئے ان کی نیچر آف دی جاب کیا تھی۔ یہ ساری چیز باہر آنے کے بعد یہ شور اٹھایا گیا جی کہ ہمیں اقامے پہ تو سزا دی گئی ہے لیکن اس میں کوئی کرپشن نہیں ہے۔ وہ کرپشن اقامہ نہ ہوتا اگر تو پاکستان سے باہر کرپشن کی نہیں جا سکتی، تو منی لانڈرنگ کے لیے اس کا ایک بہانہ تھا، نام اس کا اقامہ تھا صرف۔ اب لندن میں 3 بڑے فیصلے، جس طرح میں نے آپ کو کہا، پہلا فیصلہ تو یہ کہ پاکستان میں مستقبل میں جو مختلف عہدے ہیں ان کا ڈیسیجن کیا ہونا چاہیے۔ وہاں لندن میں جو مرضی سنے، MI6 سنے، CIA سنے، را سنے اور موساد سنے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ یہاں پاکستان میں جب ہوں گے تو وہ فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہاں آزادانہ ماحول نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ دوسرا فیصلہ بھی وہ کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے اور اس کو ہم روکیں گے۔ کہاں بیٹھ کے روکیں گے بھائی؟ باہر نکل سکتے ہو؟ وہاں ایک صاحب نے کہا، اور بالکل درست کہا، کہ اب تو ان کے ساتھ کوئی 15 سے 45 گارڈز ہیں جن کے ذریعے سے یہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں نکل کے، اور گاڑی سے نکل کے گھر کے اندر جاتے ہیں۔ آپ تو پوری دنیا میں کسی جگہ آپ زمین آپ پہ، جو آپ کے مولوی صاحب نے کہی تھی وہ آپ کے لیے کہی تھی کہ زمین آپ پہ تنگ کر دی جائے گی، وہ زمین تنگ ہو گئی ہے، پاکستان کے لوگ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اب تو آپ انٹارکٹیکا میں جائیں تو وہاں بھی کوئی آپ کو ملے گا، آپ اگر گوپی صحرا میں چلے جائیں وہاں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی پاکستانی ضرور ملے گا جو آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ کیا ہیں، پورا ٹبر آپ چور ہیں۔ دوسرا اور تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اب ایک نئی ڈپلومیسی عالمی سطح کے اوپر کرنی ہے، اور اس کے لیے ایک ایسے شخص کو پاسپورٹ جاری ہوا ہے جو پاکستان کا عدالتی مفرور ہے، جو سزا یافتہ ہے، اور جو اتنی زبردست قسم کی ڈپلومیسی 2 طرح سے کر سکتا ہے دنیا میں کوئی نہیں، ایک پائے کی اور دوسرا نہاری کی۔ تو نواز شریف کو دیا گیا ہے ڈپلومیٹک پاسپورٹ۔ ڈپلومیٹک پاسپورٹ کا مطلب یہ ہوا کہ کسی جگہ اس کے بیگ چیک نہیں ہو سکتے۔ جو ڈپلومیٹک پاسپورٹ کیری کرنے والا شخص ہے وہ اس کا ایک ڈپلومیٹک بیگ اگر اس کا بھائی حکمران ہو اس کے ہاتھ میں تھما دے تو اس میں بے شک سونا ہو، اس میں ہیرے ہوں، اس میں بے شک ڈالر ہوں، پاؤنڈ ہوں، کچھ بھی ہو تو وہ چیک نہیں ہو سکے گا۔ مجھے نہیں پتہ یہ کیا پاکستان کی ریاست کے بارے میں۔ بنانا سے ہم اوپر چلے گئے، اب بنانا سے اوپر پھر کیا ہوگا؟ کوئی جو ریپبلک جس کا نام ہم رکھنے جا رہے ہیں، بلکہ رکھ دیا ہم نے، ہم کوئی کسر چھوڑی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ایک اور جو ایشو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے آنے کے لیے ایک مناسب وقت چاہیے۔ کہتے ہیں وہ ہم شیر ہیں، ایک طرف عمران خان ہے جو پاکستان کے لوگوں کے لیے جس نے گولیاں کھائی ہیں۔ یہ محاورہ سنا تھا کہ میں گولی کھانے کے لیے تیار ہوں، یہ محاورہ سنا تھا کہ میں ڈرتا نہیں ہوں، لیکن کوئی ذرا سی چیز ہے ٹھک ہو تو پتہ نہیں کیا کیا پھر لوگ کرتے ہیں آگے سے۔ لیکن عمران خان نے لٹرلی اس محاورے کا زندہ ثبوت کہ اس کی جان لینے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ہٹے نہیں، ڈرے نہیں، چھپے نہیں، اور کسی طریقے سے بھی وہ جھجکے نہیں ہیں۔ آج اللہ کی مہربانی سے پھر وزیر آباد کے بعد آج گجرات میں بہت بڑا انسانوں کا سمندر ہے، آپ دیکھ لیجیے کہ سوشل میڈیا پہ۔ باقی تو پاکستان میں چونکہ مقبوضہ میڈیا ہے، سپانسرڈ قسم کے پروگرام چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیسے پروگرام چلتے ہیں؟ وہ یہ پروگرام چلتے ہیں کہ ایک نورا اٹھے گا، وہ کہے گا جی کہ مجھے عمران خان نے بھیجا تھا کہ جاؤ تم ساری دنیا سے میری طرف سے ڈپلومیسی خود کرو گے۔ اسی دن عمران خان تقریر کر رہا ہوتا ہے اور انہی لوگوں کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے
جو اس کے اپنے ملزم ہیں، وہ کہتا ہے جی مجھے تو بھیجا تھا اس نے کہ جائیں آپ خوشامد کر کے. یعنی مارنے والا جس کے اوپر الزام آ جائے وہ خوشامد کرے گا، یا جس کو مارا گیا وہ خوشامد کرے گا کہ مجھے اگلی دفعہ مت مارنا. تو یہ جو سٹوریاں پھیلائی جا رہی ہیں، پاکستان کے لوگ ان کو جانتے ہیں یہ کون، کہاں سے، کس طریقہ پہ اور کتنے پہ یہ پھیلائی جاتی ہیں. یہ اسی طرح کا تھا جس طرح مظلوم کسی کی بھی نہ کوریج ہوئی ہے پی ٹی وی پہ ارشد شریف کی والدہ کی، نہ کوریج ہوئی ہے پی ٹی وی پہ جو بیٹی ہے اعظم سواتی کی، نہ کوریج ہوئی ہے پی ٹی وی پہ جو معظم گوندل ہے اس کے بچوں کی، نہ پی ٹی وی پہ کوریج ہوئی ہے. باقی سب کو چھوڑ بھی اگر دیا جائے تو عمران خان کی ایز اے وکٹم جن کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا. اب بحث جو ہے وہ یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ بڑی منتیں کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان منتیں کر رہے ہیں تو یہ جو 22,000 لوگ تم نے چھوڑے ہوئے ہیں سڑکوں کے اوپر لا کے مختلف صوبوں کے اندر سے، جن کو نہ روٹی ملتی ہے نہ چائے ملتی ہے، اور جن کو سندھ کے انٹیریئر سے یہاں آنے کا 800 روپے خرچہ دیا گیا. 18 دن ان کی 3 دن پہلے ویڈیو آئی تھی، آج ان کو 21 دن اسلام آباد میں پورے ہو گئے. ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور لوگ اپنی طرف سے گزرنے والے جو ہیں ان کی چھوٹی موٹی جو خدمت کر سکتے ہیں پولیس والے تو ہیں تو ہمارے ہی نا. اب پولیس پہ ایک اور ایشو ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. جو صوبے کا آئی جی ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی کیا ہے، اور صوبہ کیا ہے؟ صوبہ پنجاب ہے. صوبہ پنجاب 12 کروڑ سے زیادہ پنجاب کی آبادی ہے. 12 کروڑ اس ریجن میں اور پوری دنیا میں ایسے ممالک کی تعداد اکثریت میں جن کی ٹوٹل آبادی 12 کروڑ نہیں ہے، یعنی کئی ملکوں سے، درجنوں ملکوں سے زیادہ ایک صوبہ پنجاب کی آبادی ہے. وہاں انسپیکٹر جنرل آف پولیس کہ جو پورے کے پوری پولیس کا جتنا جنرل ورک ہے، تفتیشی ورک ہے، سیکیورٹی ورک ہے، حفاظتی ورک ہے، وہ کروائے گا. اب اس وردی کے ساتھ عزت بھی وابستہ ہے، اس لیے کہ وردی پہننے والے لوگ قربانی بھی دیتے ہیں، وردی پہننے والے لوگ کھڑے بھی ہوتے ہیں، ان میں خراب بھی ہیں، ان میں ٹھیک بھی ہیں. اکثریت ہر جگہ، ویسے میرا خیال تو یہ اسپیکنگ فار مائی سیلف، اکثریت ٹھیک ہی ہوتی ہے. جو خراب ہوتے ہیں، جس طرح یہ دیوار پیچھے اگر یہ وائٹ ہو تو اس کے اوپر ایک داغ آپ چھوٹا سا کسی سیاہی کا لگ جائے، کسی چیز کا لگ جائے تو جو آئے گا وہ کہے گا یہ داغ کس چیز کا، وہ وائٹ کو بھول جائے گا جتنا وہ پورا اس کی پیریفری آگے پیچھے سارا وائٹ ہے. تو اس لیے ایک ایسا شخص جو ایف آئی آر درج نہیں کر سکا اس کو انسپیکٹر جنرل پولیس کہلانے کا حق ہے. فارمر پرائم منسٹر کی 13 لوگ زخمی ہوئے جن میں سے ایک شہید ہو گئے اور ایک شدید زخمی ہوئے. ایک کے جو چٹھا ہے ان کے پیٹ میں گولی لگی اور چہرے پہ گولی لگی اور بڑی نازک جگہ تھی، ساتھ کن پٹی تھی، آنکھ تھی، دماغ تھا. اللہ تعالیٰ نے بچایا سینیٹر فیصل جاوید کو بھی. تو وہ شخص یہ کہلانے کا مستحق ہے، یا وہ خود وردی چھوڑ دے یا اس کو اتارا جائے وہاں سے. جو میں دوسری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت سپانسرڈ پروگرام اور یہ جو سارا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، کچھ ڈیٹس میں نے دی تھی آپ کو. میں نے کہا تھا کہ 11 سے لے کے 23 تک، تو یہ اب 10 دن ہیں، ان کو آپ دیکھ لیجیے گا کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر ایک طوفان بدتمیزی پیدا کیا جائے گا. ہر چیز کا الزام، ہر چیز پہ اتہام، ہر چیز کی تہمت، ہر چیز پہ ہجان. صرف مقصد ایک ہے کہ پوری ریاست پہ قبضہ کرنے کا کوئی طریقہ نکلا ہے، اور یہی فیصلہ ہوا ہے لندن میں کہ پاکستان خدا نہ خواستہ جو مرضی ہے ہو جائے، مائی وے اور دی ہائی وے. اٹس ناٹ یور وے. آپ ہائی وے پہ ہیں، ساری دنیا میں بھاگیں گے، پاکستان واپسی آپ کا مقدر نہیں ہے. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ شیر ہیں، آئیں نا عمران خان گولیاں کھا کے بھی یہاں کھڑا ہے، اور آپ کی بیٹی کہتی ہے کہ نواز شریف کی زندگی کو جب تک خطرہ ہے وہ واپس نہیں آئے گا. زندگی کوئی اللہ تعالیٰ نے تخلیق ہی نہ کی جس کو موت کا خطرہ نہ ہو، اس لیے کہ موت سب سے بڑی حقیقت ہے زندگی کے بعد. کل آپ سے پھر بات کروں گا، اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ تاریخی اتنا بڑا لانگ مارچ آ رہا ہے. ایک طرف یہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں، آپ ذرا پتہ کیجیے گا راولپنڈی کے جو پنجاب کے ہاسپٹلز ہیں، جو دوسری سرکار کے ہاسپٹلز ہیں، جو کینٹ کے اندر ہاسپٹلز ہیں، ڈاکٹرز کو آج کیا آرڈر ہوا ہے، اور کتنے ہزار مریضوں کے لیے وارڈز خالی کروائے جا رہے ہیں. اور کچھ اسپیشلائزڈ لوگ جہاں پہ کام کرتے ہیں اور اسپیشلسٹ بیٹھتے ہیں اور اسپیشل جہاں پہ علاج ہوتے ہیں، وہ اسپتال بھی خالی کرائے جا رہے ہیں. کیوں؟ عمران کا ڈر. پاکستان پائندہ باد.